اپنے بڑوں کی بات اگر سمجھ میں نہیں آئے تو خاموش رہنا چاہیے، اور اگر خاموش نہیں رہنا چاہتا ہے تو اسے بات کرنی چاہیے۔ بالکل صحیح مگر وہ کیسی باتیں بول جاتے ہیں شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بہت اچھے نعت خواہ ہیں شہباز مودی صاحب، بہت مجھ کو تو بہت پسند آتے ہیں، بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں۔ اسد اقبال صاحب ہندوستان کا ایک ایسا باتاج نعت خواہ ہے جو آج 30-40 سال سے اسٹیج کا بالکل بادشاہ بنا ہوا، شہنشاہ ترنم بنا، لیکن ہم نے ایک بار ان کو ڈانٹا اسٹیج پر، لیکن اف تک نہیں کہا۔ یہ ہے سب کو معلوم، یہ ہے اپنے بڑوں کی قدر۔ نعرہ تکبیر، اے بھائی بیدار رہیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بڑوں کی قدر کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، بڑوں سے نصیحتیں لینا۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، غصے میں آدمی بہت کچھ بول جاتا ہے، غصے میں آدمی اصلاح کے لیے بہت ساری باتیں بول جاتا ہے۔ قوم بے راہی کی شکار ہے، کیا کیا نہیں ہے سماج میں، زنا، شراب، جوا، سود، سٹا، کیا کیا نہیں ہے، اس کے لیے زبردست ڈٹرجنٹ چاہیے۔ اس لیے جہاں 3 گھنٹے کی تقریر میں جہاں صاحب ہزاروں باتیں بولی جاتی ہیں، وہیں زبردست صفائی کے لیے کبھی ہارڈ اور تلخ جملے بھی بولے جاتے ہیں۔ اور اگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے تو حضور کی وہ حدیث کی تشریح میں کر رہا تھا۔ آقا فرماتے ہیں، حدیث سنیے، اور میں اس کو بار بار بولتا ہوں، جنت کے مالک ہیں مصطفیٰ۔ جنت کے مالک کیا بولتے ہیں؟ میں یزمن لی ما بین رجلے و ما بین لحیے ازمن لہو الجنہ۔ یہ حدیث ہے، معتبر حدیث۔ اس حدیث پاک میں حضور کیا کہتے ہیں کہ جو مجھ کو اس بات کی ضمانت دے دے، 2 چیز کی ضمانت دے دے، یا 2 جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے، اس زبان سے گالی، اس زبان سے گلوچ، اس زبان سے غیبت، اس زبان سے جھوٹ، نہ جانے کیا کیا لوگ پڑھتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں تم اپنی زبان کی سرکشا کی گارنٹی مجھ کو دے دو تو میں اس زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا، میں اس زبان سے غیبت نہیں کروں گا، میں اس زبان سے دوسروں کو ٹھگنے کی باتیں نہیں کروں گا، چغلخوری نہیں کروں گا۔ یعنی زبان کی سرکشا کی گارنٹی مجھ کو تم دے دو۔ اور حضور کہتے ہیں یہ 2 ٹانگ کے بیچ میں جو شرمگاہ ماں بین رجلے، یہ حضور کہتے ہیں جو 2 ٹانگ کے بیچ میں ہے، اس کی سرکشا کی ضمانت تم مجھ کو دے دو۔ حدیث کے الفاظ میں ماں بین لحیے، یہ دونوں جبڑوں کے بیچ کی زبان، اور دونوں ٹانگ کے بیچ کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے، اس کی سرکشا کی ضمانت تم مجھے دے دو۔ حضور کہتے ہیں ازمن لہو الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اس کو سب جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں خبیث مردود، اس حدیث پاک کو تم کیا کہے گا؟ اس حدیث پاک کو اگر میں پڑھ کے سناؤں تو تم کیا کہے گا؟ گھٹیا زبان استعمال کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ سے زیادہ نفیس زبان کسی کی نہیں ہو سکتی، حضور سے زیادہ احسن الکلام کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور کا چہرہ سب سے خوبصورت، حضور کی بات بھی سب سے خوبصورت۔ آقا علیہ السلام کی بات پر آج بڑے بڑے فلاسفر تبصرہ کر رہے ہیں، پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک بات کی تشریح میں ہزاروں کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، مگر پھر بھی مصطفیٰ کی جو حکمت ہے اس حکمت کے دروازے پر نہیں جا سکتی۔ اس قدر حکمت سے بھری ہوئی باتیں مصطفیٰ کی ہوتی ہیں۔ ذرا کان کھول کے سنو حضور نے کیا فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں لولا بہائم رتع، کبھی نہیں سنے ہوں گے آپ یہ حدیث سنیے، لولا بہائم رتع وشیوخ رکع واطفال رتع، یہ رتع رکع رتع یہ شعر نہیں ہے مگر ہزاروں شعر اس کی شعریت پہ قربان ہے۔ کیا زبردست بات حضور نے کہی ہے، لولا بہائم رتع وشیوخ رکع واطفال رتع لعذاب اللہ ولا رس رس۔ حضور فرماتے ہیں
کہ اگر یہ بے زبان جانور نہیں ہوتے، the grazing animals یعنی یہ چرنے والے جانور بے زبان اگر یہ نہیں ہوتے، اور کمر جس کی جھکی ہوئی ہے وہ بوڑھے نہیں ہوتے، حضور کہتے ہیں اگر یہ دودھ پینے والے بچے نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کی رسی میں جکڑ دیتا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ آسمان سے بارش کے ایک قطرے اللہ نہیں برساتا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے بوڑھے ماں باپ کو پال رہا ہوں، اور یہ حدیث پاک کے الفاظ کہتے ہیں کہ تم بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے پالے جا رہے ہو، آپ کی روزی ان بوڑھوں کی وجہ سے ہے۔ وہ بوڑھے جس کی کمر جھک گئی، جو کام نہیں کر سکتے، اور ماں باپ کہتے ہیں میں اس بچے کو پال رہا ہوں، نہیں، وہی بے زبان بچہ جو دودھ مانگ بھی نہیں سکتا ہے، اس بے زبان بچے کی وجہ سے ماں باپ کو روزی دی جاتی ہے۔ یہ جانور جو چر رہے ہیں، اس جانور کے چرنے والے جانور کی وجہ سے اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، جس سے زمین سے گھاس نکلتی ہے۔ ذرا الفاظ کی سیٹنگ دیکھیں کہ حضور نے ایک چھوٹی سی حدیث میں 1,00,000 باتیں کہہ دی۔ کیا کہہ دی سرکار نے کہ لولا بہائم الرُّدَّعُونَ، اگر یہ بے زبان چرنے والے جانور نہیں ہوتے، وَالشُّيُوخُ الرُّكَّعُونَ، یہ بینڈ ویسٹ یعنی یہ جھکی ہوئی کمر والے بوڑھے نہیں ہوتے، اور کہتے ہیں یہ سکلنگ چلڈرن یعنی یہ دودھ پینے والے بچے نہیں ہوتے تو اللہ آسمان سے پانی نہیں برساتا، اللہ تم کو عذاب میں جکڑ دیتا، وَلَرُسَّ رُسَّ، تم کو عذاب کی رسی میں جکڑ دیتا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حضور کی بات میں کتنا حسن ہے، کتنی جامعیت ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ٹرس شارٹ کمپریہنسو، یعنی بات مختصر ہو، یعنی ایک کوزے میں سمندر کو جمع کر دیا گیا۔